السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل شبانہ آنسر بلاگ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے رہیں، میری یوٹیوب فیملی، اور آپ کے جو بھی تمام پریشانیاں ہیں سب دور ہو جائیں، اور جو بھی آپ کے جائز مقصدات ہیں وہ پورے ہو جائیں، اور جو آپ کی خواہشات ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ خیر و عافیت دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو۔ اور رمضان شریف جو اب آنے والا ہے، اب صرف 2 مہینے باقی رہ گئے ہیں رمضان شریف آنے میں، تو رمضان شریف کی پوری تیاری کرنے کی توفیق دے، ہدایت دے، اور رمضان شریف کے پوری 30 روزے رکھنے کی بھی توفیق دے، اور 5 وقت نماز پڑھنے کی ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ تو میں یہاں بنا رہی تھی ناشتہ صبح میں نے یہاں ہلکے سے آلو والی جو پلیم ہوتی ہے اسے بنا دی تھی، اور ابھی میں بنا رہی تھی بچوں کے لیے روٹیاں۔ آج سنڈے کا دن ہے، اس لیے تھوڑی دھوپ بھی نکل آئی ہے، تو آج پورا روٹین سلو ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں شاید کرنیں دھوپ کی۔ ہمارے یہاں پر یہ سائڈ کھڑکی ہے، تو اس وجہ سے جو دھوپ کھلی ہے اس کی کرنیں گھر میں پڑ رہی ہیں کچن میں۔ سنڈے کے دن جب بچے بھی اسکول نہیں ہوتے تو وہ بھی دیر سے اٹھتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ ان کے لیے ناشتہ دیر سے ہی بنا دوں، اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ تو آج نا میں آپ کے ساتھ چند رزق کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اکثر ہم خواتین کو نا رزق کے حوالے سے، گھر میں برکت کے حوالے سے جو پریشانی، جو ڈر رہتا ہے اپنے من کے اندر، تو ان کو دور کرنے کے لیے جو بھی وظیفہ ہمارے لیے بنائے ہیں حدیث کے شریف میں، تو ان سارے وظیفوں میں سے ایک مجرب وظیفہ جو میں نے عمل کیا ہے اور میں عمل کرتی ہوں ہمیشہ اپنے گھر میں، تو یہ عمل میں آپ کو آج بتانے والی ہوں۔ میں نے نا ہر روز نا سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہوں مغرب کے بعد سورہ اذا واقعہ کی تلاوت کرنے سے نا گھر میں تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اور رزق ہے نا اللہ تعالیٰ نا اتنا غیب سے، جہاں سے ہمیں امید ہی نہیں ہوتی وہاں سے اللہ تعالیٰ نا رزق کو عطا کرتا ہے، تو یہ نا بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ہم لوگوں کو، مطلب جو بھی خواتین ہیں، سب خواتین کو یہ عمل کرنا ضروری ہے گھر کے اندر، کہ ہر نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب میں اگر اسے زیادہ پڑھیں گے تو مغرب میں بہت اچھا اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ تو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اسے جے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اور بعد میں نا اذا واقعہ کا سورہ پڑھیے، اور جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی رزق کو لے کر پریشانی ہے، تنگ دستی کو لے کر پریشانی ہے گھر میں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نا 70 ماؤں کی محبت سے بھی زیادہ محبت کرنے والے خدا ہیں، ہماری بات اور ضرور اچھے سے سنتے ہیں، ہمیں رزق دینے والا خدا ہے، تو ہمیں نا اس طرح سے رزق دے گا کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا، اور جس طرح سے رزق رکا ہوا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نا غیب سے رزق دینے والا ہے، غیب سے سب کی مرادوں کو پوری کرنے والا ہے۔ بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے رزق دے رہا ہے، اور ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سارا کچھ جو ہم اس دنیا میں اب اکثر موجود ہیں، زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں، اور یہ جو زندگی خوشگوار ہے گزار رہے ہیں، تو سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں نا یہ یقین رکھنا چاہیے اللہ کے اوپر کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں کھلانے والا ہے، جو بھی ہم روٹی وغیرہ کھاتے ہیں سارا کچھ اللہ کی دین ہے۔ تو میرے پیارے یوٹیوب فیملی، میرے پیارے خواتین سے یہی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ گھر میں اذا واقعہ کی تلاوت کرتی رہیے، اذا واقعہ کا سورہ گھر میں تلاوت کیجیے، ہو سکے تو اگر آپ نہ پڑھنے کے ٹائم میں اسے سن لیجیے، آڈیو کیسٹ وغیرہ لگا کے اسے سن لیجیے، پڑھنے کے ٹائم ہے تو آپ نہ اسے پڑھیے، مغرب کی نماز کے بعد اسے نہ پڑھیے، اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھ کر آپ پڑھیے، اور ہمیشہ نا جب عورت ہر کام کرتی ہے، کام انجام دیتی ہے، برتن وغیرہ دھوتی ہے، ناشتہ وغیرہ بناتی ہے، کچن کلین کرتی ہے، گھر کا کلین کرتی ہے، گھر کے صاف ستھرے جو کام کرتی رہتی ہے عورت ہر دفعہ، دیکھیے ہم عورت ہاتھوں سے کام کرتے ہیں تو اپنی زبان سے ہمیں ذکر لازمی پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی سارے مجرب وظائف سے ہمیں نا علماء کرام نے بتائے ہوئے ہیں، تو جو بھی آسان ہمارا
جو بھی آسانی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے نا اپنے رزق کے لیے، اپنے جو بھی تمام مرادیں، جو بھی تمام خواہشیں ہیں، سب کو پورے کرنے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے وظائف بھی گھر میں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے ذکر سے نا ہمیشہ یا رزاق ہو یا رزاق ہو یا رزاق ہو کا ورد کرتے رہیے۔ مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد اذا واقعہ کا سورہ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اذا واقعہ میں ہر ایک جو پریشانی ہے رزق کے حوالے سے سب تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ تو یہ جو عمل ہے آپ ہمیشہ کیجیے اپنے گھروں میں۔ دیکھیے باتیں باتوں میں ہم نے یہاں بنا لیے روٹیاں۔ میں اپنے بچوں کے لیے میں نے نا صبح میں بچے تھوڑی دیر سے ناشتہ کریں، پر میں نے نا ناشتہ کر لیا تھا اور میرے شوہر بھی ناشتہ کر لیے تھے، تو میں بس بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، بس انہی کا ناشتہ لیٹ ہو رہا ہے۔ تو میرے یوٹیوب فیملی، آپ کو یہ وظیفہ کیسا لگا؟ آپ عمل کیجیے، عمل کرنے کے بعد مجھے اس کا رزلٹ کمنٹ میں بتائیے، اور آپ کو چند جو بھی آپ رزق کے حوالے سے وظائف چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اس طرح کے وظائف۔ اور ڈیلی بیسس میں ہمیں کیا کرنا ہے، فرسٹ ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ دیکھو کبھی کبھار ہماری نماز چھوٹ بھی جائے تو ہمیں اسے قضا ادا کر دینی چاہیے، کیونکہ نماز نا ہم پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں ناراض نہیں کرنی چاہیے، ہمیں نا 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر کسی بھی ٹائم اگر ہماری نماز چھوٹ بھی جائے نا ہمیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور جو بھی نماز ہم نے چھوڑی ہیں اس کے قضا ادا کر دینی چاہیے۔ تو آپ نا ضرور اس کا خیال رکھیے، 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہیے اپنے گھروں کے اندر، اور بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، اپنے شوہر کو بھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھائیں اور نماز کی انہیں اطلاع دیجیے، اور کسی بھی حال میں نماز مت چھوڑیے، کیونکہ سب سے پہلا ہمارا مومن مسلمانوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ ہمیں نماز ادا کریں۔ سب سے پہلے وظائف بعد میں کرنے، پہلے نماز ادا کر لیں، کیونکہ سب سے بڑی فضیلت نماز کی ہے، وظائف تو پھر بعد میں ہی آتے ہیں۔ اس لیے نا نماز کو مت چھوڑیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کیجیے، اور نماز پڑھتے ہوئے اپنے زندگی کو گزارے، عبادت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، کیونکہ ہر حال میں نماز ضروری ہے، تو عبادت ضروری ہے۔ تو میں نے یہاں پر بنا لیے تھے گوشت کا سالن، تو اسی گوشت کے سالن میں میں بچوں کو دے رہی ہوں روٹیاں۔ نماز نا جنت کی سیر ہے، نماز ہر ایک پریشانی، ہر ایک مصیبت، ہر ایک تکلیف کو روکتی ہے۔ دیکھیے اکثر بندہ کتنا بھی پریشانی میں مبتلا کیوں نہ ہو، وہ ایک تھوڑی دیر اپنے من کو شانت کرنے کے لیے 2 رکعت شکریہ نفل نماز ہی کیوں نہ ادا کر لے، اس کا من کتنا شانت ہو جاتا ہے، کتنا پرسکون ہو جاتا ہے، یہ نماز کی برکت ہے۔ تو میں اپنے یوٹیوب فیملی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہر حال میں نماز ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، اور ہمارے لیے 5 وقت کی نماز فرض کیے ہیں، اور ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نا بہت ہی اچھے مقصد سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں ناراض نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس مقصد سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس مقصد کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہے کہ دین پھیلاؤ، نماز پڑھو، عبادت کرو، اور خوشگوار زندگی جیو، اور جو اللہ کے پاس ہم ریٹرن واپس جائیں گے نا موت کے بعد، تو اللہ سے ہم کیا ہم اللہ سے مکاتب ہوں گے اگر ہم شرک کام کریں گے، نماز چھوڑیں گے، گناہ کریں گے۔ تو اس لیے میں چاہتی ہوں میری یوٹیوب فیملی آپ سب لوگ خوش رہیے، نماز پڑھتے رہیے، عبادت کرتے ہوئے اپنے زندگی کو گزاریں۔ تو میں نے نا آج یہاں پہ کوئی ولاگ نہیں بنایا تھا، بس تھوڑے سے کلپ لیے تھے، تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چند وظائف اور نماز سے جو ریلیٹڈ ہیں۔ تو میں یہاں پہ چھلی دال بنائی ہوئی تھی، چھلی دال کا سالن جو بنائی تھی میں، تو یہ نا رات کا ٹائم ہے، صبح میں ناشتہ ہو گیا تھا روٹی، اور دوپہر میں ہم نے یہاں پہ نہیں کھایا، امی کے گھر گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ ہی کھا لیے تھے۔ تو جب ریٹرن گھر آئی تو گھر میں پھر رات میں نے نا چھلی دال بنائی ڈنر، تو ابھی ہم کر رہے ہیں ڈنر۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ میرا یہ ویڈیو اگر پسند آیا تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جو عمل میں نے بتایا ہے اسے آپ پورا کیجیے۔ اس واقعہ کے سورے میں بہت فضیلت ہے، آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نا آپ کے گھروں میں اور ہمارے گھروں میں پرسکون اور برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جو بھی آپ کا رزق ہے اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اور جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں سب دور ہو جائیں۔ تو جزاک اللہ خیرا، ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔